میری اور میری بڑی بہن کی شادی ایک گھر میں ہوئی۔ وہ دونوں بھائی تھے۔ ہمارے والد نے 3 شادیاں کی تھیں۔ ایک دفعہ ہم دونوں بہنیں اپنی امی کے گھر گئیں تو میری بڑی بہن کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جس کے باعث 2 مہینے وہاں رہنا پڑ گیا۔ جب ہم واپس اپنے گھر پہنچیں تو یہ دیکھ کر قیامت ٹوٹ پڑی کہ وہاں 2 نئی نویلی دلہنیں موجود تھیں۔ معلوم نہیں والد صاحب نے 3 شادیاں کیوں کی۔ ان کی شادیاں ہم بچوں کی بربادی کا باعث بنی۔ میری ماں ان کی دوسری بیوی تھیں، جبکہ بڑی اور سب سے چھوٹی امی کافی تیز ترار تھیں۔ ان کی آپس میں بنتی تھی اور وہ امی کو اذیت میں مبتلا کرتی تھیں۔ میری دونوں ستیلی مائیں بہت تنک مزاج بھی تھیں۔ بڑی امی کی 4 بیٹیاں تھیں، ہم اپنی امی کی 2 بیٹیاں تھیں۔ چھوٹی امی کے 2 بیٹے تھے جو ابھی چھوٹے تھے۔ ہم سب اکٹھے ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ امی سیدھی سادی اور شریف مزاج تھیں۔ وہ سوتنوں کی چالیں نہیں سمجھتی تھیں۔ یہ دونوں روز ہی کسی بہانے میری ماں کو ابو سے ذلیل کرواتی تھیں۔ ہم روز ہی ماں کو روتا دیکھتی مگر خاموش رہتی۔ ابو کو ماں کی حمایت میں بیٹیوں کا بولنا قطعی پسند نہ تھا۔ میری بڑی بہن کا نام نور اور میرا کیسرا تھا۔ باجی نور کو والد صاحب نے 5 جماعت کے بعد پڑھنے نہ دیا۔ وہ گھر بیٹھ گئیں، دیگر ستیلی بہنوں کے ساتھ مل کر گھر کا کام کاج کرتی تھیں۔ بڑی امی کی ایک بیٹی جس کا نام فریحہ تھا، وہ میری ہم عمر تھی۔ ہم اکٹھے اسکول جاتی تھیں۔ باجی نور بہت خوبصورت تھیں۔ جو رشتہ بڑی امی کی بیٹیوں کا آتا وہ لوگ باجی نور کو پسند کر لیتے۔ تب والد نے سوچا نور کا رشتہ ہی کیوں نہ پہلے کر دوں۔ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو بڑی بیٹیوں کی شادیاں کرنا آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک رشتہ منظور کر لیا۔ اس لڑکے کا نام فیروز تھا۔ یہ 3 بھائی تھے اور ان کی ایک بہن تھی۔ باجی کا رشتہ بڑے سے ہو گیا، جبکہ دوسرے 2 بھائی فہد اور امجد ابھی کنوارے تھے اور والدین ان کے لیے لڑکیاں دیکھ رہے تھے۔ آپا کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ گھر میں تیاریاں ہونے لگیں۔ مہندی والے دن میں نے فہد کو دیکھا جو کافی خوبصورت تھا۔ دل سے دعا نکلی، اے کاش میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے اور ہم دونوں بہنیں ایک گھر کی بہو بن جائیں۔ اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ فہد نے مجھے دیکھا تو پسند کر لیا۔ اپنے والدین کو مجبور کیا کہ وہ شادی اپنی بھابھی کی بہن کیسرا یعنی مجھ سے کرے گا۔ جب اس کا رشتہ آیا تو دونوں ستیلی ماؤں کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ وہ آپس میں چہم گوئیاں کرنے لگیں کہ بڑی لڑکیاں بیٹھی ہیں اور باپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، چھوٹی لڑکیوں کی شادیاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے والد کے کان بھرے تو بابا جان نے لڑکے والوں سے کہا کہ میری بڑی بیٹیاں موجود ہیں، پہلے ان کی شادیاں کروں گا، بعد میں چھوٹی کی ہوگی۔ وہ نہیں مانے کیونکہ میرا رشتہ لڑکے کے اصرار پر ہونے جا رہا تھا۔ اپنی دوسری دونوں بیویوں کو خوش کرنے کی خاطر والد نے لڑکے والوں کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ پہلی بیوی کی ایک لڑکی کا رشتہ لوگے تو کیسرا کا بھی دے دوں گا۔ ان لوگوں نے یہ شرط بھی مان لی۔ اس طرح میرا بندھن فہد اور میری ہم عمر بہن فریحہ کا امجد سے جوڑ دیا گیا۔ باجی نور کی وجہ سے میری منگنی فہد سے ہو پائی تھی، جس کے طفیل فریحہ کو بھی سہاگ جوڑا پہننا نصیب ہو گیا۔ حالانکہ وہ صورت شکل کی اتنی اچھی نہ تھی، اس کا رشتہ کہیں بھی آسانی سے ہونا ممکن نہ تھا۔ اس کی قسمت کہ امجد اس سے چند سال چھوٹا تھا اور خوبصورت تھا۔ رشتہ جوڑ کا نہ تھا، لیکن باجی نور نے کافی کوشش کر کے امجد کو منا لیا تھا۔ میری اور فریحہ کی شادی اکٹھے ہو گئی۔ یوں ہم تینوں بہنیں ایک گھر میں رہنے لگیں۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا اور مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اس نے مجھے پسند کیا تھا، جبکہ فریحہ کا شوہر اس کے ساتھ سرد مہری کا رویہ رکھتا تھا کیونکہ ابھی شادی کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ وہ پولیس انسپیکٹر تھا اور ٹریننگ پر جانے والا تھا کہ زبردستی فریحہ سے باندھ دیا گیا۔ باجی نور تو تھی ہی چندے آفتاب چندے ماہتاب، ان کا شوہر بھی ان پر 100 جان سے فدا تھا۔ یوں ہم دونوں سگی بہنوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ خوش و خرم دیکھ کر فریحہ افسردگی کا شکار رہنے لگی اور اپنے خاوند کی سرد مہری کی وجہ ہمیں سمجھنے لگی۔ حالانکہ اللہ گواہ ہے کہ ہم دونوں بہنیں اکیلے میں امجد کو سمجھاتی تھیں کہ تم اپنی بیوی کا خیال رکھا کرو اور اسے محبت دو، وہ ہماری بہن ہے، اسے افسردہ دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تمہاری شادی اس سے ہو گئی ہے تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ اس کی شادی تو تمہارے ماں باپ نے کی ہے۔ عورت بیوی بن جائے تو وہ شوہر کا پیار چاہتی ہے۔ فریحہ کو اس حق سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ہم تو امجد کی مجبوری سمجھتے تھے کہ اس کا دل فریحہ سے نہیں ملتا تھا، وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا، لیکن منجلے بیٹے کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ نے امجد کا رشتہ جلد بازی میں فریحہ سے کر دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ امجد نے صحیح لڑکی کا انتخاب نہیں کیا ہے، لڑکی کا خاندان انہیں پسند نہ آیا تھا، اس لیے وہ اس کی پسند کی لڑکی کے خلاف تھے۔ والدین سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد بچے اپنی محبت بھلا دیا کرتے ہیں۔ امجد ابھی کم عمر ہے اور ناسمجھ ہے، بیوی مل جائے گی تو سیٹ ہو جائے گا اور اپنی پسند کو بھلا دے گا۔ مگر امجد کے بارے میں ان کا خیال غلط ثابت ہوا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ اس قدر سنجیدہ ہوگا، اس کا کسی کو اندازہ نہ تھا۔
فریحہ کو پہلے رنج اور پھر ہماری خوشباش زندگیوں نے حسد کی آگ میں جلانا شروع کر دیا۔ ہم دونوں بہنوں نے بہت کوشش کی کہ ہماری یہ بہن خوش رہے، مگر ہم اس کی قسمت کو نہیں بدل سکتے تھے۔ وہ ناخوش ہی رہی۔ اس کا بدلہ اس نے ہمیں برباد کر کے لیا۔ چونکہ وہ ہمیں ستیلی بہن سمجھتی تھی، وہ ہم پر بھروسہ نہیں کرتی تھی، جبکہ ہم اسے اسی طرح چاہتی تھیں جیسے اس کی بہنیں ایک دوسرے کو چاہتی ہیں۔ ہماری مائیں ستیلی تھیں تو کیا ہوا، والد تو ہمارے ایک ہی تھے۔ اسی وجہ سے ہمیں اپنے ستیلے بہن بھائیوں سے محبت تھی، مگر فریحہ نے ہم سے حسد پال لیا تھا۔ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی شیلا نام کی رہتی تھی۔ اس کی فریحہ سے دوستی ہو گئی اور وہ اس کی غمگسار بن گئی۔ کسی نے ان کی دوستی پر اعتراض نہ کیا۔ سب کا خیال تھا یہ افسردہ رہتی ہے، اسی لیے شیلا کے ساتھ وقت گزارتی ہے، خوش ہو جاتی ہے، اسے خوش ہونے دینا چاہیے۔ شیلا زیادہ وقت ہمارے گھر میں فریحہ کے پاس گزارنے لگی۔ دونوں گھنٹوں آپس میں باتیں کرتی رہتی، وہ کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ اس کے حصے کا کام بھی باجی نور کر دیا کرتی تھیں۔ سارا دن شیلا کے ساتھ گپ شپ ہی اب فریحہ کا محبوب مشغلہ بن گیا تھا۔ امجد ڈیوٹی پر چلا جاتا اور دیگر دونوں بھائی والد کے ہمراہ صبح سے گھر سے چلے جاتے، کیونکہ سب کاروبار سنبھالتے تھے۔ یہ رات کو گھر واپس آتے۔ تمام دن فریحہ کے کمرے میں یہی لڑکی شیلا گھسی رہتی۔ دونوں ساتھ کھاتیں اور کہیں جانا ہوتا تو وہ فریحہ کے ہم رکاب ہوتی۔ ہماری سانس اسے کچھ نہ کہتی، یہ سوچ کر کہ چلو بہو کا دل تو گھر میں لگا ہوا ہے۔ میرا جیون ساتھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ کام سے آ کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد روز ہی وہ مجھے گاڑی میں باہر لے جاتے، ہم ہوٹلوں میں کھانا کھاتے اور کبھی یوں ہی گھوم کر آ جاتے۔ نور باجی کو باقاعدگی سے فیروز بھائی چھٹی کے روز سیر کرانے اور کبھی امی کے گھر لے جاتے، مگر امجد فریحہ کو بہت کم گھماتے پھراتے تھے۔ ساتھ لے بھی جاتے تو تمام راستے خاموش رہتے، جس کی وجہ سے یہ سیر بھی میری بہن کے لیے سہانی روح بن جاتی تھی۔ تبھی اس نے شوہر کے ساتھ سیر کو جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس سے میری ماں اور ساس سمجھاتی تھیں کہ تمہارا شوہر کم کو ہے تو کیا ہوا، تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دیتا، ہر فرمائش پوری کرتا ہے، جو کہتی ہو لے کر دیتا ہے، کوئی پابندی نہیں لگائی، حتیٰ کہ اس کا ذاتی کام بھی نہ کرو تو بھی برا بھلا نہیں کہتا، خود اپنے کپڑے استری کر لیتا ہے، بہن یا والدہ کو اپنا کام بتا دیتا ہے، تم سوئی ہوئی ہو تو تمہیں نہیں جگاتا تاکہ کہیں بے آرام نہ ہو جاؤ۔ ساس سسر بھی خیال رکھتے ہیں، جٹھانیاں تمہاری اپنی بہنیں ہیں، وہ تمہارے کام کر دیتی ہیں، تمہیں پوری طرح آرام ہے اور کیا چاہیے۔ سچ ہے ہر انسان کو اپنی زندگی میں ساری خوشیاں نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ کمی ضرور رہ جاتی ہے۔ میرا شوہر اپنے بھائیوں سے زیادہ خوبصورت تھا، اسی وجہ سے اس کا ناز نخرہ بھی زیادہ تھا۔ وہ کچھ شکی مزاج اور دل پھینک بھی واقعہ ہوا تھا۔ نہ جانے وہ کیسی گھڑی تھی کہ میرے نصیب خراب ہو گئے اور فریحہ کی مراد برائی۔ ہوا یوں کہ ایک روز میں اور فریحہ بازار شاپنگ کرنے گئے۔ اس نے اپنی سہیلی شیلا کو بھی ہمراہ لے لیا تھا۔ واپسی میں اچانک ایک دکان کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے میرے پیر میں موچ آ گئی اور بری طرح ٹیسے اٹھنے لگیں۔ درد اتنا تھا کہ چلا نہیں جا رہا تھا۔ میرے پاس 2 بڑے تھیلے تھے جو میں نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ اب تھیلوں کا وزن اٹھانا تو کجا، مجھ سے ایک قدم چلنا بھی محال ہو گیا۔ میں جہاں کھڑی تھی کھڑی رہ گئی۔ فریحہ نے ابھی اور شاپنگ کرنی تھی اور میں اس کا مزاج جانتی تھی کہ وہ اپنی شاپنگ پوری کیے بغیر میرے ساتھ چلنے والی نہیں۔ شیلا نے کہا، باجی اگر آپ برا نہ مانو تو وہ سامنے جو دکان ہے وہ میرے ماموں کی ہے، ان سے کہتی ہوں آپ کو گھر چھوڑ آئیں۔ تکلیف کی وجہ سے میں نے کہہ دیا، ہاں پلیز میں اب تکلیف سے کھڑی نہیں رہ سکتی۔ وہ دکان پر گئی اور اپنے ماموں کو بلا لائی۔ انہوں نے کہا، بیٹی تم ٹھہرو، میں ابھی گاڑی لاتا ہوں اور تمہیں گھر پہنچا آتا ہوں۔ شیلا کے ماموں ہمارے پڑوس میں اس کے گھر آیا کرتے تھے اور میں انہیں جانتی تھی۔ میں نے ہاں کہہ دی۔ وہ دکان پر گئے مگر خود گاڑی نہیں لائے کیونکہ ڈرائیونگ نہیں کرتے تھے۔ بیٹے کو بھیج دیا جس نے گاڑی میرے نزدیک لا کر روک دی۔ میں شیلا کے ماموں کی کار میں بیٹھ گئی۔ مجھے نہ پتہ چلا کہ گاڑی اس کا ماموں نہیں بلکہ ان کا بیٹا لایا ہے۔ شیلا کے ماموں زاد نے مجھے کار میں بیٹھنے میں مدد دی اور تھیلے بھی میرے ہاتھ سے لے کر گاڑی میں رکھے۔ وہ مجھے گھر کے دروازے پر اتار کر چلا گیا۔ تمام راستے اس نے کلام نہ کیا تھا۔ میں اندر سے سچی اور کھری تھی، مجھے بالکل خوف محسوس نہ ہوا، لیکن فریحہ نے موبائل میں مووی بنا کر سارے منظر کو محفوظ کر لیا۔ اس وقت جب میں اس کے ماموں کی کار میں بیٹھ رہی تھی، اس نے بیگ سے مووی بنائی، میں دیکھ ہی نہ سکی۔ شیلا کی چھوٹی بہن بہت خوبصورت تھی، وہ بھی اکثر ہمارے گھر اپنی بہن کے ہمراہ آ جاتی تھی۔ انہی دنوں امی بیمار پڑ گئیں، میں ان کی دیکھ بھال کے لیے میکے میں رک گئی۔ اب نادر موقع تھا فریحہ کے پاس۔ اس نے میرے دل پھینک شوہر کے لیے شیلا کے ساتھ مل کر ایک جال بچھایا۔ باجی نور ان دنوں امید سے تھیں، وہ امی کے گھر آ گئیں۔ گھر میں فریحہ رہ گئی۔ میری ساس عمر رسیدگی کے باعث زیادہ کام نہ کر سکتی تھی اور نند کی شادی ہو چکی تھی۔
فریحہ نے شیلا کی چھوٹی بہن انیلا کے ذمے یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ فہد کو کھانا دے گی اور اس کے تمام کام گھر آ کر جایا کرے گی۔ وہ تمام کام جو میں اور باجی نور کیا کرتی تھیں شیلا اور انیلا کے ذمے لگے۔ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ فریحہ کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھی، تب اس کے جی نے ایسے بہانے سوچے کہ ہم دونوں بہنوں کی خوشیاں ہی داؤ پر لگ گئیں۔ ایک دن جب انیلا میرے شوہر کے سامنے کھانا رکھنے لگی تو اس نے فہد کو وہ مووی دکھا دی جو بازار میں اس دن فریحہ نے بنائی تھی، جس روز مجھے پیر میں موچ آ گئی تھی۔ فہد نے پوچھا کیا ہے؟ انیلا بولی آپ کی بیوی بازار کسی کے ہمراہ شاپنگ کرنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ رہی تھی کہ ہمارے ایک رشتہ دار نے یہ مووی بنا لی۔ یہ رشتہ دار میرے ماموں کے بیٹے ہیں، ہمارے ساتھ بازار میں تھے۔ میں نے کیسرا باجی کو پہچان لیا تھا۔ آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ کیسرا باجی اتنی معصوم نہیں جتنا آپ انہیں سمجھتے ہیں۔ یہ بات اس کے منہ سے سن کر میرے شوہر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ انہوں نے انیلا سے مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ جب وہ میرے میکے آئے باتوں باتوں میں پوچھا کیا تم بازار گئی تھیں شاپنگ کرنے؟ ہاں گئی ہوں گی مگر اب یاد نہیں کب گئی تھی۔ ہم بازار تو جاتے ہی رہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہم بہنیں اکٹھی بازار شاپنگ کرنے چلی جاتی تھیں جب ہمارے خاوند مصروف ہوتے اور ہمیں نہیں لے جا سکتے تھے۔ اس دن میں نے ان کے سوال کو ہلکا پھلکا لیا تھا۔ بازار سے تم کسی گاڑی میں گھر آئی تھی شاپنگ کرنے کے بعد؟ ہاں آئی تھی، دراصل میرے پاؤں میں موچ آ گئی تھی اس لیے۔ کون تھا وہ؟ کیا تم اسے جانتی ہو؟ میں نہیں جانتی کون تھا مگر شیلا جانتی ہے، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کا رشتہ دار تھا کوئی۔ میرے اس سچ کو اس نے اقرار جرم نہیں سمجھا کہ جس پر مجھے کوئی پشیمانی ہوتی، مگر انہوں نے اس بات کو دل میں رکھ لیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ آخر تمہیں کسی غیر مرد کے ساتھ اکیلے اس کی گاڑی میں کہیں آنے یا جانے کی کیا ضرورت تھی۔ تاہم ان کے دل میں شک کا بال آ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کھینچے کھینچے رہنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے پیار میں وہ پہلے والی گرمجوشی نہیں رہی۔ حیران تھی کہ ایسا کیا ہو گیا کہ میرے محبوب شوہر نے مجھ سے آنکھیں پھیر لی۔ ابھی انہی سوچوں کے بھنور میں ڈول رہی تھی کہ باجی نور کے ہاں بڑے بیٹے کی پیدائش ہوئی اور میں ادھر متوجہ ہو گئی۔ وہ امی کے پاس تھیں اور میں ان کی دیکھ بھال کی خاطر وہاں موجود تھی۔ ہمارے گھر میں انیلا اور شیلا کو میدان صاف ملا۔ شاید یہ ان کی درینہ خواہش تھی کہ انہیں فہد اور فیروز جیسے خوبصورت شوہر نصیب ہوں۔ پہلے انیلا نے اپنی نوخیز عمر کا جال پھیلایا اور فہد کو اپنی زلفوں کا اسیر کر لیا۔ وہ اکیلی ہرگز ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ دکھ یہ ہے کہ اس بازی میں میری اپنی بہن فریحہ نے اس کا پورا ساتھ دیا اور میں بے خبر 2 ماہ تک امی کے گھر باجی کے ساتھ رہی۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے اتنے دن کیوں اپنے شوہر کو اکیلے چھوڑا۔ شاید اس لیے کہ ان کی محبت پر بھروسہ تھا، گمان بھی نہ تھا کہ مرد کی فطرت ہے ہر خوبصورت پھول کی طرف متوجہ ہو جانا۔ مرد لاکھ پیار کی قسمیں کھائے، یہ عین فطرت کے مطابق ہے کہ وہ کسی بھی وقت بدل جائے۔ میں اور باجی گھر آ گئے۔ ہمیں کسی نے یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ فہد نے اپنی محبت کا محور بدل لیا ہے، حتیٰ کہ خود فہد نے بھی اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر نہ کیا کہ اس کی زندگی میں ایک نو بہار کلی آ چکی ہے۔ وہ بالا ہی بالا ملتے رہے۔ فہد انیلا کو ہوٹلوں اور ریستورانوں میں لے جاتا، اسے عمدہ کھانے کھلاتا، یہ گھوم پھر کر لوٹ آتے۔ میں اسی خوش فہمی میں رہی کہ فہد میرا ہے اور سدا میرا ہی رہے گا۔ ہاں کئی مرتبہ میں نے ان دونوں کو اشاروں میں باتیں کرتے دیکھا تو شش و پنج میں پڑ گئی۔ ہر بار شوہر سے پوچھتی تو وہ قسم کھا کر کہتا کہ تم بدگمان ہو گئی ہو، مگر تمہارا قصور نہیں، محبت تو ہوتی ہی بدگمان ہے۔ جیسے تم ایک بار بازار سے شیلا کے رشتہ دار کے ساتھ گھر آ گئی تھیں، بقول تمہارے بازار میں تمہارے پاؤں میں موچ آ گئی تھی اور میں بدگمان ہو گیا تھا۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ جب کئی بار مجھے شک گزرا تو لڑائی کے خوف سے میں بابا جان کے گھر آ گئی، جہاں میں نے اپنی بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹی کی پیدائش کے 1 ماہ بعد فہد مجھے گھر لے گیا۔ میں نے خفگی کو جھٹک دیا۔ گھر جانا چاہتی تھی، سوچا یہ خود لینے آئے ہیں، اگر نہیں جاؤں گی تو بعد میں کہیں یہ دوبارہ لینے ہی نہ آئیں۔ آج تو عزت مل رہی ہے، کل بے قدر ہو کر جانا ہوگا، کیونکہ اپنے گھر تو جانا ہی ہے۔ گھر ویسا ہی تھا مگر میری دنیا بدل چکی تھی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ پیچھے کیا ہوتا رہا ہے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میری سوتیلی بہن نے میرے شوہر کے ساتھ مل کر اس کا نکاح انیلا سے کروا دیا ہے اور فہد نے انیلا کو الگ مکان میں رکھا ہوا ہے۔ جب پتہ چلا تو وبیلا نہیں کیا، اس سے کچھ حاصل نہ تھا، میری اپنی زندگی خراب ہو جاتی۔ بچی ہو گئی تھی، زہر کا یہ گھونٹ خاموشی سے پی لیا۔ ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی، فریحہ شیلا کے ہمراہ گئی ہوئی تھی، آپا نور امی کے پاس تھیں،
पड़ोसन आ गई। इसने सारा अहवाल मुझे बताया। सुनकर कानों पर यकीन न आया। इसी वजह से मेरे शौहर का दिन ब दिन मेरे साथ रवैया ख़राब होने लगा। जैसे फरीहा अफसुर्दा नाखुश रहती थी, मैं भी वैसी ही रहने लगी। मुझे नाखुश देखकर वो मुस्कुराती थी, जैसे कहती हो अब पता चला मेरे दुख का। वक़्त गुजरता गया, मैं 3 बेटियों की माँ बन गई और बाजी नूर भी अब 4 बच्चों की माँ थी। बच्चे दोनों ही को परेशान करते थे। फ़िरोज़ भाई बाजी को खर्च कम देते थे और अब इनकी ज़्यादा परवाह भी नहीं करते थे। वो कुल्ली तौर पर बच्चों में घिर चुकी थीं। नूर बाजी काफ़ी मोटी और भद्दी भी हो गई थीं। शायद मर्द को एक स्मार्ट बीवी ही चाहिए होती है। शैला की बहन अनीला, जो मेरी सौतन थी, इसने फ़िरोज़ भाई को अपने घर बुलाकर दावतें करनी शुरू कर दीं। ये दावतें शैला करती थी और मेरे जेठ की खातरदारी में ये दोनों कोई कसर ना उठा रखती थीं। फरीहा इनकी सपोर्टर थी। यूं बाजी के शौहर ने भी बेवफाई की और अनीला के घर शैला से निकाह किया। गवाहों में मेरे खामद फहद भी शामिल थे। दोनों भाइयों के 2 घर हो गए और अपनी माँ की तरह हम दोनों बहनों की भी 2 सगी बहनें सौतने बन गईं। हम बच्चों में घिरी थीं, बदहाल, और वो नई नवेली नक सक से दुरुस्त, हार सिंगारों के हथियारों से लैस चाको चौबंद खवातीन थीं। शौहरों को लुभाती थीं और वो इनके पास ज़्यादा वक़्त गुजारना पसंद करते थे। एक दिन मैंने फरीहा से बहुत झगड़ा किया। वो रोती हुई बाबा जान के पास गई। वो आए और मुझे बहुत डांटा कि तुमने लिहाज नहीं किया, अपनी बहन को दुश्मन समझती हो, इसके साथ क्यों लड़ती हो? मर्द तो दूसरी शादियां करते ही हैं, क्या मैंने नहीं की? अच्छी बीवियां मगर हर हाल में गुजारा करती हैं। खबरदार, आइंदा फरीहा को कुछ कहा तो मेरे घर में कदम मत रखना। हमने अपने लब सी लिए और दिल पर पत्थर रख लिए। जब भी मियाँ बीवी में लड़ाई होती, फरीहा और अमजद दोनों आ जाते हमारी सुलह कराने। इनकी सुलह जलती पर तेल का काम करती। आज मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं, लेकिन सुकून का एक लम्हा मुझे और बाजी नूर को मैसर नहीं है। सुनते हैं कि सुतेले दुश्मन होते हैं। ये फरीहा ने सच कर दिखाया। अपनी सहेली और इसकी बहन को हमारी सोतने बना दिया। ये एक ऐसी खलश है जो चिंगारी की तरह मेरे सीने में सुलगती रहती है। सोचती हूँ कि अगर हम सब्र से काम न लेते और ये चिंगारी आग बनकर भड़क जाती तो हमारे बच्चों का क्या हाल होता। आज कम अज़ कम वो अपने घर में तो हैं। ननिहाल में भी इनकी कब जगह थी। वहाँ हमारी माँ की 2 सौतनें मौजूद थीं। जब आपा नूर रोती हैं तो मैं इनसे कहती हूँ कि आपने कोशिश करके फरीहा की अमजद से शादी कराई और इसने नेकी का ये सिला दिया। इससे तो अच्छा था कि मेरी शादी फहद से ना होती। अमजद के दिल ने फरीहा को कबूल ना किया था और ज़बरदस्ती की शादी ने फरीहा को बदमिजाज बना दिया था। कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। आज वक़्त बदल गया है। वही अमजद है जो बीवी का ग़ुलाम है। वो फरीहा से मोहब्बत करने लगा है। फरीहा बहुत खुश है, मगर हमारी दुनिया उजाड़ कर और हमें नाखुश करके, वो जो कहती थी कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी, इसने बहुत बुरा करके दिखाया। सच है कि एक घर में 2 सौतेली बहनों या कज़नों की शादी अक्सर नाचाकी का बाइस बनती है। प्यारे नाज़रीन व सामीन, हमारी पेश करदा कहानियों का मकसद आपको माशरे की तलख़ हकीकतों और अपने इर्द गिर्द बसने वालों के साथ पेश आए सच्चे वाक़यात और आप बीतियों से आगाह करना है, ताकि आप भी अपनी फैमिली के उतार चढ़ाव से बखूबी वाक़फ़ हो जाएं और आपकी खुशियों को बर्बादी और गमों का सैलाब बहा कर न ले जाए, बल्कि आप इसका बखूबी तदारक कर सकें। चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया। मेरे इस सच को